الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه حمدا كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ الصلاۃ والسلام. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ کی حمد و صلات کے بعد درود حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نور مجتبیٰ سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ فیض گنجینہ نور سکینہ صاحب معطر و معنبر پسینہ فیض لولاک سیاہ افلاک آقا شفیع یوم النشور اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب مالک ارکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین محبوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں نبی الرسل ختم
ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نور ذات لم یزل باعث تخلیق آدم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و طبیبنا و مرشدنا و اولانا و آلانا و عیالنا و مغیننا محمدن عبدہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں عقیدتوں محبتوں چاہتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام اللہ کا کروڑ شکر ہے جس خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو اس ماہ جمادی الثانی کے خوبصورت جمعۃ المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کو لوٹنے اور اس ماہ جمادی الثانی کے فیوز و برکات سے بہرہ ہمدوز ہونے کی خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک نے اس قرآن مجید کی آیت کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے یہ مضمون کا پہلا حصہ ہے، اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 پارہ نمبر 10 میں جو فرمایا ہے وہ آج کے اس مضمون کا آخری حصہ ہے۔ یعنی کہ جوانوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 کا مطالعہ کرو اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 کا مطالعہ کرو۔ دونوں باتوں کا مفہوم ابتدا سے انتہا تک مکمل طور پر سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ پاک سورۃ الانفال کے اندر آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے محبوب یاد کرو جب کافروں نے آپ کے ساتھ مکر کیا۔ مکر کیا تھا؟ مکر 3 طرح کا مکر تھا۔ پہلا لیُثبِتُوکَ کہ تمہیں قید کر دیں، او یقتلوکَ یا محبوب آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، او یخرجوکَ یا محبوب آپ کو وطن سے نکال دیں۔ فرمایا ادھر کافر اپنا مکر کر رہے تھے، اپنا کام کر رہے تھے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا نہیں۔ اللہ پاک اس بندے کو پکڑتا ضرور ہے، لیکن اس بندے کو اللہ پاک کی پکڑ میں آنے کے خدا کا اپنا طریقہ کار ہے۔ کسی کو اسی وقت پکڑ میں لے لیتا ہے اور کسی کو ڈھیل دیتا ہے، شاید اب یہ راہ ہدایت پہ آ جائے، اب راہ ہدایت پہ آ جائے، اب بہتر ہو جائے، اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اللہ پاک اس بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، لیکن انسان میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن میں انسان ظلوم جہولا ہے، جب وہ باز نہیں آتا اللہ پاک پھر اس بندے کی پکڑ فرما لیتا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آج ایک عجیب تر واقعہ، ایک نرالا اور ایمان افروز ذکر خیر جس کا ابتدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نے فرمایا تھا۔ فرمایا ہجرت کا موقع ہے، اور ہجرت سے قبل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفتاب نبوت جب مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں سورج کی طرح اسلام کی روشنی پھیلتی شروع ہو گئی، اس اسلام کی روشنی کی کرنیں مکہ کے گرد و نواح میں بھی پھیلنا شروع ہو گئی۔ مدینہ منورہ بھی اسلام کی روشنی سے روشن ہونے لگا۔ مدینہ کے لوگ ہر سال مکہ پاک حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، آ کے کعبے کا طواف کرتے، حضور کی زبان مقدس سے خدا کا کلام سنتے، محبوب کی باتیں سنتے، اللہ کی الوہیت ربوبیت کا پیغام سنتے۔ وہ مدینہ کے لوگ
جو توریت اور انجیل سے حضور کے نبی آخر الزمان نبی ہونے کی باتیں توریت اور انجیل سے سنتے تھے، فرمایا جب وہ مکہ پاک آتے حضور کا دیدار کرتے اور وہ حضور کے دیدار کے بعد حضور کی محبت میں ایسے گرفتار ہوتے، فرمایا پھر وہ محبوب کے دامن مقدس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ فرمایا مدینہ پاک میں اسلام کا سورج بلند ہوتا نظر آ رہا تھا، آقا کی زبان مقدس سے کلام خدا سنتے، واپس جا کر مدینہ میں وہ لوگ بتاتے، حالانکہ توریت اور انجیل کے اندر اللہ پاک نے محبوب کی ساری شانیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا جب وہ لبیک کہہ کے جاتے مدینہ کے اور لوگ بھی جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اسلام کی قبولیت مقبولیت دن بدن بڑھنا شروع ہو گئی۔ ادھر مکہ کے قریشی سردار کو، مکے کے بڑے بڑے رئیس کو، یہود و نصارہ کو اور مکے کے کافروں کو بڑی تکلیف پہنچی۔ کہا اگر یہ کام ایسے ہی زور و شور سے چلتا رہا، یہ کام ایسے ہی بلند ہوتا رہا، اسلام کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی اور ہمارے خداؤں کو نعوذ باللہ لات عزا اور منات کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ مکے کے ان کافروں نے آپس میں نہ مشورہ کرنے کے لیے آپس میں میٹنگ کا اعلان کیا، دار الندوہ ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا اور اس جگہ میں امیہ بن خلف، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، مکے کے سارے بڑے بڑے سردار آ کے جمع ہو گئے۔ سارے سردار جب جمع ہوئے تو پوچھنے لگے کہ مشورہ دو باری باری سارے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا مشورہ کیا کرنا ہے، ابھی مشورہ شروع ہی ہونے والا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشاورت شروع ہونی تھی۔ فرمایا ایک ضعیف العمر شخصیت میں ایک ابلیس ایک بوڑھے شخص کی، ایک شیخ کی شکل بنا کر ان ابلیسوں کے اندر آ کے بیٹھا۔ ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، سارے مکے کے کافر تھے۔ وہ ابلیس جو انسانی شکل میں آ کے بیٹھا، کہنے لگا گھبراؤ نہیں، میں تمہارا رفیق ہوں، تمہارا ہمدم ہم نوا ہوں، تمہیں مشورہ دینے آیا ہوں، گھبرانا نہیں، میں قریب ہی علاقے سے آیا ہوں سن کر کہ آج دار الندوہ میں مشاورت ہونی ہے۔ فرمایا سارے مکے کے کافر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے پہلے ایک نوجوان بدبخت ابو البختری بولا، کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر نعوذ باللہ قید کیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، دروازہ بند کر دیا جائے، ایک سوراخ بنایا جائے اور سوراخ کے اندر سے کبھی کبھار روٹی پانی بھیج دیا جائے اور یوں ہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہلاک ہو کر رہ جائیں گے۔ اس پر شیطان بولا کہ مجھے آپ کی رائے ناپسند ہے۔ کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا تم بات کرتے ہو، شیخ کامل کی شکل اختیار کرنے والا بدبخت ابلیس کہنے لگا مجھے تمہاری رائے ناپسند ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب اس محمد کے سپاہیوں کو پتہ چلے گا تم کیا سمجھتے ہو وہ چھڑانے نہیں آئیں گے، وہ چھڑا کے لے کے پھر چلے جائیں گے۔ کہا بات تو درست ہے۔ فرمایا فوراً حشام بن عمر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بھئی میری رائے یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹنی پر بٹھایا جائے اور اونٹنی کو ملک بدر کر دیا جائے، جدھر اس کا دل کرے وہ چلا جائے، ہم سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے۔ ابلیس بولا کبھی تمہاری بھی رائے مجھے ناپسند ہے۔ کہا بھئی کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا یہی بات تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، وہ محمد کی شیریں کلامی تم نہیں جانتے، وہ محبوب کا حسن و جمال تم نہیں جانتے، اس محبوب کی زلف عنبری کی چمک دھمک اور محمد کے حسن و جمال کی خوشبو کا تمہیں پتہ نہیں۔ وہ جدھر بھی جاتے ہیں اس محبوب کے قدم نالین کی برکت سے زمانہ محمد کا ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا بھئی پھر اس نے کہا بھی مجھے تمہاری رائے بھی پسند نہیں ہے۔ فرمایا تیسرے موقع پہ نا ابو جہل بولا، توجہ ہے جی سب دوستوں کی، ابو جہل کہنے لگا، کھڑا ہو گیا، کبھی میری رائے یہ ہے قریش کے تمام بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو جائیں اور اپنے اپنے سردار میں نوجوان منتخب کر لیں اور ان کو تیز دھار تیز تلواریں پکڑائی جائیں اور سب یرکبارگی مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک حملہ کریں اور
قریش کے تمام قبائل جب اس حملے میں شریک ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ بنی ہاشم جب ہم سے اس قتل کا بدلہ لینا چاہیں گے، ہم سب مل کر ان کو جواب دیں گے۔ ظاہر ہے قتل کا بدلہ تو ہوگا نہیں قتل، پھر ہم دیت دے کر اپنی جان چھڑوا لیں گے۔ ابلیس بولا کبھی مجھے اس کا مشورہ بہت پسند آیا۔ ابلیس بولا کبھی ابو جہل نے جو کہا ہے میرا دل اس پر مطمئن ہے۔ الغرض مکے کے سرداروں کی میٹنگ دار الندوہ میں مکمل ہو گئی۔ نوجوانوں اور بزرگوں ادھر کافر اپنا کام کر رہے تھے۔ خدا سورۃ المائدہ میں فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوب اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ محبوب آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کی ذات مقدسہ کی حفاظت میں خدا کے ذمے ہے۔ فرماتے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہم گھر میں ماہوے آرام تھے، دروازے پر اچانک تلواروں کی آواز آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کے پوچھا بھئی کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا دیوانہ سعد بن ابی وقاص آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی سعد بن ابی وقاص تم کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ خواب میں دیکھا ہے دشمن آپ کے گھر کی طرف حملہ کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنی تلوار لے کر سپہ سالار ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے گھر کی طرف آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار سعد بن ابی وقاص گھر چلے جاؤ، واللہ یعصمک من الناس، اللہ پاک میری حفاظت فرماتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیوں بھجے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ادھر اللہ پاک کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر قریش اپنا مکر کر رہے ہیں، مکے کے کافر اپنا مکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر محبوب پر، بستر مصطفیٰ آپ اپنے بستر پر تھے، خدا نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کا محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جا کے سلام پیش کرو اور جا کے کہو محبوب یہ کافر لوگ آپ کے جان کے دشمن ہیں، خدا آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت علی کو بلایا، کہا علی بات سنو نا یار، میرے بستر پہ تم لیٹ جاؤ اور صبح مکے کے کافروں کی امانتیں ان کو واپس کر کے میرے پیچھے مدینے چلے آنا۔ فرماتے نبی کریم مختصر عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کاشان مقدس سے نکلتے ہیں۔ نوجوانوں دیکھو ذرا انداز کتنا نرالا ہے محبوب کا نکلنے کا۔ خدا نے فرمایا محبوب ذرا نکلتے وقت قرآن کی سورہ یاسین کی تلاوت کرو نا، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ پاک نے ان بدبختوں کو اندھا اور بہرا اور نابینا کر دیا ہے، ان کے آگے دیواریں ہو گئی ہیں۔ محبوب یہ بدبخت جانتے نہیں یہ محبوب کسی عام ہستی کا محبوب نہیں، مجھ خدا کا محبوب ہے۔ اس محمد کے لیے تو میں نے کائنات کو بنایا ہے۔ محبوب ان لوگوں کو پتہ نہیں اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روانہ ہونے لگے، سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جا کے پہنچے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا کہ یار آج ہجرت کا حکم آ گیا، آؤ میرے ساتھ چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے دھیرے میں تنہا ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے ہیں۔ عظمت صدیق اکبر کا نرالا انداز دیکھو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلام کا مزاج بھی دیکھو کتنا اعلیٰ ہے۔ علی کی شان بھی کیا کمال شان ہے، ابوبکر صدیق کی شان بھی کتنی باکمال شان ہے۔ علی کو کہا یار علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، ابوبکر صدیق کو کہا ابوبکر یار تم میرے ساتھ چلو۔ اب محبوب کی چاہت اور منشا یا مصطفیٰ جانے یا خدا جانے، فرماتے ہجرت کی رات جو نبی کے بستر پہ آرام کرے وہ علی بھی ہمارا امام بنتا ہے۔ ہجرت کی رات جو نبی کے بستر مصطفیٰ پہ آرام کرے وہ علی بھی حق کا امام ہے، اور اسی رات جو مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھائے وہ صدیق اکبر بھی ہمارا امام ہے۔ جس کی گود میں امام الانبیاء عصر سے مغرب تک مقام صحبہ پہ
اس کی گود میں آرام فرمائے وہ علی بھی حق کا امام بنتا ہے، اور جس کی گود میں اللہ کے نبی 3 دن 3 رات غار ثور میں آرام کریں وہ ابوبکر صدیق بھی حق کا امام بنتا ہے۔ جس کو نبی اپنا جھنڈا عطا کر کے خیبر کی طرف بھیجیں وہ علی بھی ہمارا امام بنتا ہے، اور جس کو نبی نے کل کائنات کے صحابہ میں صرف اپنے مسلح پہ امام بنایا وہ ابوبکر صدیق بھی ہمارا امام بنتا ہے۔ جو نبی کا داماد بنا وہ علی بھی ہمارا امام بنتا ہے، اور جس کا خود نبی داماد بنے وہ صدیق اکبر بھی ہمارا امام بنتا ہے۔ اور ہجرت کی رات جس کو کافروں کی امانت جس کے سپرد کی گئی وہ علی المرتضیٰ بھی ہمارا امام بنتا ہے، اور جسے خدا کی نبوت و رسالت کا محافظ بنایا گیا وہ صدیق اکبر بھی ہمارا امام بنتا ہے۔ امام حسین نبی کے کندھے پر سوار ہوئے وہ حسین بھی ہمارا امام ہے، اور جو حسین کے نانا جان کو کندھوں پہ اٹھا لے وہ ابوبکر صدیق بھی ہمارا امام بنتا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، ایک صحابی کا گھوڑا چلنے سے قاصر تھا، دربار رسالت میں یا رسول اللہ میرا گھوڑا بڑا بیمار ہے، چلتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی گھوڑا اپنا قریب لے آ۔ گھوڑا قریب لے کے سرکار نے دست اقدس گھوڑے کی پشت پہ پھیرا۔ وہ صحابی فرماتے اللہ کی عزت کی قسم ساری زندگی جب تک وہ گھوڑا زندہ رہا دوسرے گھوڑوں سے وہ آگے دوڑتا رہا۔ یہ دست مصطفیٰ رکھنے کی ایک برکت کا کمال ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، اس سواری کا عالم کیا ہوگا جس سواری کے کندھوں پہ خود امام الانبیاء بیٹھے ہوں گے۔ ساری زندگی کل کائنات کتب سیر نے لکھا ہے، رب کعبہ کی قسم کل کائنات کے اندر جو مقام و مرتبہ صحابہ میں ابوبکر صدیق کا تھا، رب کعبہ کی قسم قیامت تک کسی اور صحابی کا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نوجوانوں اور بزرگوں، آج بڑے بڑے لوگ اس سواری کا احترام کرتے ہیں جس سواری پہ حسین بیٹھ کے کربلا گئے تھے۔ اس سواری کو شبی کہتے ہیں، شبی اصل گھوڑا نہیں ہے، شبی ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ نوجوانوں اور بزرگوں، اس کا احترام کرنا بھول گئے جس پہ حسنین کے نانا بیٹھے تھے۔ اس ابوبکر صدیق کے مقام و مرتبے کو کیوں بھلائے بیٹھے ہو؟ ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارا دین یہ پیغام سخن دیتا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، ہم امام حسین کی شان و عظمت کا احترام کرتے ہیں، علی کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، ابوبکر صدیق کو بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ فرماتے فتح مکہ کا موقع ہے، توجہ رکھنا بات بڑی باکمال ہے، فتح مکہ کا موقع ہے۔ فرمایا کعبے کے اندر بت لگے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے، 7 علی ہیں، 7 علی ہیں۔ علی نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو علی کے کندھوں پہ سوار ہو کے بت نیچے گرا دے۔ کتب سیر نے لکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نبوت کا وزن تو اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھا سکتا، علی تو محمد کے کندھوں پہ کھڑا ہو جا اور بتوں کو ایک ایک کر کے نیچے گرانا شروع کر دے۔ پتہ چلا حضور کی نبوت کا وزن رب کعبہ کی قسم اٹھانے والی ایک ہی ہستی ہے جسے ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے نا حضور گھر پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات ہے، ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آج آپ کا تشریف لانا خیر سے ہے۔ فرمایا ابوبکر اللہ پاک نے ہجرت کا حکم فرما دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود حضور کی خدمت نہیں کرتے بلکہ اپنے سارے گھر والوں کو حضور کی نوکری میں مصروف کر دیتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار ہیں ابوبکر صدیق، فرماتے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ بن ابی بکر کو، کہا بیٹا بات سن لو۔ کہا جی ابا جان۔ کہا ہم غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، دن بھر کفار کی دوڑ دھوپ کا خیال رکھنا، رات کے اندھیرے میں آ کر ہر طرح کی خبر ہم تک پہنچا دینا۔ کہا صدقت یا ابا بکر الصدیق،
میں حاضر ابا جان، میں حاضر آپ کی خدمت کے لیے، سرکار کی نوکری کے لیے میں حاضر۔ ابو بکر صدیق نے اپنا آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ بلایا کہ یار بات سننا، کہ جی ابا بکر صدیق، فرمایا دن بھر غار ثور کے گرد و نواؤں میں پہاڑوں کے اوپر بکریوں کے ریوڑ کو چراتے رہنا، رات کا اندھیرا ہو تو برتن میں بکریوں کا دودھ دھو کے دربار رسالت میں پیش کرنا۔ کا صدقتا یا ابا بکر صدیق۔ فرمایا پھر حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کے پاس آئے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس، کہا میری بیٹی بات سن لو، آج خدمت مصطفیٰ کا موقع ملا ہے۔ کہا ابا جان حکم کریں۔ کہا دن بھر محنت اور مزدوری کے ساتھ روٹی پکانا، کھانا تیار کرنا اور لنگر شریف تیار کر کے رات کے اندھیرے میں دربار رسالت میں کھانا پیش کرنا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، یہ ہے خدمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پورے کا پورا گھر، سارے کا سارا حضور کی نوکری میں مصروف عمل ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پتہ ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ غار ثور کے اندر محبوب کی خدمت کرنے میں ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں ایک رات دربار رسالت میں حضور کی بارگاہ اقدس میں تھی، فرماتی ہیں تاروں بھری رات کی، تاروں بھری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر انور رکھ کر لیٹے تھے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو تھی، رات روشن بھرے تارے دیکھ کر میں نے کہا اذا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا نوجوان ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ نوجوانوں عقیدہ دیکھو، سیدہ اماں طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا امت کو عقیدے کا پیغام دے رہے ہیں کہ جو آسمان کے ستاروں کی تعداد دنیا جانے یا نہ جانے، رب کعبہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں خدا نے آسمان کے ستارے کتنے بنائے گئے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نا حضور کے رخ زیبہ کی طرف منتظر تھے، آقا میرے بابا کا نام لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر، وہ عمر ہے۔ قلت فَأَيْنَ حَسَنَاتُ ابی بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں تیرے چہرے کی مسکراہٹ اور تیرا چہرہ دیکھ رہا ہوں، تو کہنا چاہ رہی ہوگی کہ آسمان کے برابر نیکیاں میرے بابا کا نام آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں، اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں، میرے یار ابو بکر صدیق کی غار ثور کی ایک رات کی نیکی ایک طرف رکھ دی جائے، اللہ کی عزت کی قسم ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی نیکیوں سے وزنی پڑ جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو غنی حز از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ نوجوانوں اور بزرگوں، حضور کی نظر کا کمال ہی کیا خوبصورت کمال تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے میں محبوب کو نہ کندھوں پہ اٹھا کے، رات کا اندھیرا ہے، فرماتے میں غار ثور پر پہنچا، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تھوڑا آپ انتظار کریں، تھوڑا آپ توقف کریں، میں غار ثور کا معائنہ کر لوں، اندر جا کے دیکھ لوں۔ فرماتے محبوب کا یار اندر گیا تو غار میں سوراخ ہی سوراخ تھے، فرمایا اپنے بدن سے کرتا اتارا، پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیے، ایک رہ گیا جہاں پہ اپنی ایڑی رکھ لی۔ فرماتے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تلمس تھا، آپ کی گود تھی، سر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آقا محو آرام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی دوران
ایک سانپ نے میرے پاؤں کو ڈسا، ایک ڈس مارا، ایک ڈنگ مارا، 2 بار مارا، فرمایا کئی ڈنگ مارے لیکن میں نے پاؤں نہیں ہلایا کہ کہیں آرام مصطفیٰ میں خلل نہ آ جائے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، دیوانگی اس کا نام ہے، عشق اس کا نام ہے، محبت اس کا نام ہے۔ فرمایا اتنی تکلیف ہوئی کہ چشمان ابی بکر صدیق سے آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان مقدس کھولی، کہا یار ابو بکر صدیق کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کسی زہر آلود چیز نے پاؤں پہ ڈس دیا ہے۔ کہا گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، ہم نے دوائی تھوڑی منگوانی ہے، گھبراتا کیوں ابو بکر؟ اپنی ایڑی آگے کرو۔ لعاب مصطفیٰ لگنے کی دیر تھی، اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی پاؤں کی ایڑی پر لگا ہوا سانپ کا زہر خدا نے مصطفیٰ کے لعاب کے صدقے دور فرما دیا۔ فرماتے وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا۔ امام جعفر صادق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کسی نے پوچھا ابو بکر صدیق 3 دن اور 3 رات غار ثور میں کیا کرتے رہے؟ ابو بکر صدیق 3 دن اور 3 رات غار ثور میں کیا کرتے رہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن اور 3 رات ابو بکر کی نگاہ چہرے مصطفیٰ کی تلاوت کرتی رہی۔ 3 دن اور 3 رات ابو بکر صدیق چہرے مصطفیٰ پہ لکھا قرآن کی سطریں پڑھتے رہے، اور 3 دن اور 3 رات نگاہ مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے قلب پر پڑتی رہی۔ نوجوانوں، یا رسول اللہ، نوجوانوں اور بزرگوں، ایک بار حضور کی نظر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری گئے۔ سفر ہجرت کا یہ پرسوز موقع ہے۔ فرمایا 3 دن 3 راتوں کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کو لے کر غار ثور سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے گئے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، غار ثور سے نکلنے کے بعد روانگی کے وقت ادھر مکے کے کافر، مکے کے لوگ، مکے کے سردار حضور کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے، ابو سفیان نے اعلان کروا دیا کہ جو لوگ بھی محبوب کو تلاش کر کے لائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت امام الانبیاء کا سر انور قتل کر کے نعوذ باللہ لائے گا، اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں عرب کے لوگ، مکے کے لوگ مارے پھر رہے تھے۔ فرماتے ہیں اسی دوران ایک نوجوان ہے، نام اس کا سراقہ بن مالک بن عمر بن تیم ہے۔ فرماتے ہیں مکے کا یہ بڑا مشہور و معروف جنگجو نوجوان ہے۔ سراقہ بن مالک پاؤں کے نشان سے اگلے بندے کی آمد اور جانے کا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ سراقہ بن مالک ایک مجلس میں بیٹھا تھا، کسی نوجوان نے آ کے خبر دی فلاں مکے کے راستے سے کچھ قافلے مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ سراقہ بن مالک نے اس مجلس کے اندر کہا نہیں میں ان کو جانتا ہوں جو جا رہے تھے، وہ لوگ نہیں جن کی ابو جہل نے بات کی، وہ لوگ نہیں۔ ادھر اپنی لونڈی کو بلایا، کہا گھوڑے کو ذرا پہنا دی جائے اور نیزہ تیار کیا جائے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو کے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کا نعوذ باللہ من ذالک سر انور لے کے آؤں گا 100 اونٹوں کی لالچ میں۔ فرماتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی محبوب کے آگے، کبھی محبوب کے دائیں، کبھی مصطفیٰ کے بائیں، کبھی حضور کے پیچھے۔ سرکار نے فرمایا یار ابو بکر صدیق کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہوتے ہو، کبھی دائیں ہوتے ہو، کبھی بائیں ہوتے ہو، آزاد کر دو غلام۔ عامر بن فہیرہ فرماتے ہیں ہم سارے رستے میں یہی معاملہ دیکھتے رہے۔ ابو بکر سے پوچھا یار معاملہ کیا ہے؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم جب ابو بکر کے دل میں خیال آتا ہے دشمن دائیں طرف سے تیروں سے حملہ کرے گا، ابو بکر دائیں طرف ہو جاتے ہیں، تیر لگے تو ابو بکر کو لگے، محمد کے جسم پر کوئی ذرہ برابر تکلیف بھی نہ آنے پائے۔ کبھی خیال آتا ہے دشمن بائیں سے حملہ کرے گا، ابو بکر بائیں ہو جاتے ہیں۔ جب آگے کا خیال آتا ہے ابو بکر آگے آ جاتے ہیں، جب پیچھے کا تصور آتا ہے ابو بکر پیچھے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے سفر ہو رہا تھا، فرماتے تھوڑی دیر کے بعد دور سے اٹھتی ہوئی گرد نظر آئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ فرمایا وہی گفتگو جو غار ثور میں کی تھی، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار کے اندر ابو بکر محبوب سے باتیں کر رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دشمن کا خوف لگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اذ یقول لصاحبہ اپنے صاحب سے کہا لا تحزن نہ گھبرا نہ غم کر نہ پریشان ہو ان اللہ معنا رب ساڈے نالے فرمایا غار ثور میں 3 ہستیاں موجود تھیں ویسے تو ہر جگہ ہر بندے کے ساتھ خدا ہوتا ہے خدا جہاں چاہے جب چاہے جیسا چاہے خدا زمان و مکان سے پاک ہے فرمایا لیکن لوگوں غار ثور میں 2 نہیں بلکہ 3 تھے ایک خدا تھا ایک خدا کا مصطفیٰ تھا اور تیسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے فرمایا دشمن قریب آ رہا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ فرماتے سراقہ بن مالک کہتا ہے میں نے حضور کے قرآن کی تلاوت کی آواز سن لی حضور قرآن پڑھ رہے تھے سراقہ بن مالک قریب پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر فرمائی توجہ کی سراقہ بن مالک پہلی توجہ میں گھوڑے ساتھ زمین میں دنسنا شروع ہو گیا سراقہ بن مالک نے فال نکالی اور فال دے کے مکے کے لوگ اپنا کام کرتے تھے جسے ہم لوگ استخارہ کہتے ہیں فال نکالی فرمایا منع کیا گیا تھا حملہ نہیں کرنا سوچنے لگا شاید فال غلط نکلی ہے پھر گھوڑے سے باہر نکلا گھوڑے کو نکالا پھر حملے کے لیے تیار ہوا آقا نے پھر توجہ کی سراقہ بن مالک کا گھوڑا پھر زمین میں دنس گیا فرمایا پھر اس نے فال نکالی فال میں پھر انکار تھا پھر گھوڑے میں پھر دوبارہ اسی طرح حملے کے لیے تیار ہوا گھوڑا پھر زمین میں دنس گیا پھر گھوڑا نکلا نہیں سراقہ بن مالک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے حضور نے توجہ دے کے کہا سراقہ بن مالک کیسے آنا ہوا کہ یا رسول اللہ مکے کے کافروں نے اعلان کیا ہے جو محمد کا نعوذ باللہ سر انور لائے گا 100 اونٹ ملیں گے مکے کا غریب آدمی ہوں یا رسول اللہ انعام لینے آیا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دے کے کہا سراقہ بن مالک تم غربت کی باتیں کرتے ہو میں اللہ کا رسول تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن اور کسرا کا تاج دیکھ رہا ہوں اتنی بات کرنی تھی کبھی ایسا ہوا ہے دشمن سر لینے آئے اور آگے سے اسے خوشخبریاں سنائی جائیں ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ دن راتی اے ہوئی شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی سونے ہو تو ساں ہور ڈٹھا اساں کملی والا ماہی ہور ڈٹھا حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب اس کا گھوڑا نکالا نا حضور نے توجہ دے کے باہر اس نے کہا یا رسول اللہ امان نامہ دے دے امان نامہ امن مل جائے حضور نے عامر بن فیرہ کو بھی ایک چمڑا لے کے امان نامہ لکھ دو اس کو امن ملے گا دے دو فرمایا وہ لے کے مکے میں چلا گیا واپس کہ مجھے اب کوئی مارے گا نہیں فرمایا اسلام قبول نہیں کیا فتح مکہ کا موقع ہے فتح ایک روایت میں آیا اسی وقت کلمہ پڑھا ایک روایت میں فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے سراقہ بن مالک مسلمان ہو گیا فرمایا حضور مدینہ پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت آئی عمر کا زمانہ آیا سعد بن ابی وقاص نے اپنے علاقے کو فتح کیا کسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مدینہ میں بیت المال مال غنیمت پہنچایا فرماتے ہیں سراقہ بن مالک مسلمان ہو چکے تھے مال غنیمت آیا مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مال غنیمت کے گرد چکر لگا رہے ہیں کسی صحابی نے پوچھا یا امیر المومنین کیا تلاش کر رہے ہیں فرمایا کسرا کے کنگن اور کسرا کا تاج آیا ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوں مالی غنیمت میں کہا کیوں فرمایا ہجرت کی رات دربار رسالت میں آقا نے سراقہ بن مالک کو کہا تھا سراقہ بن مالک میں تیرے ہاتھ پہ کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں فرمایا آواز دی سراقہ بن مالک قریب آ جائے ہجوم کے اندر سے سراقہ بن مالک نکل کے گئے ہیں نوجوانوں ہجرت کی رات کہاں ہے اور کئی سالوں کا واقعہ کہاں ہے جب موقع ہوا ابوبکر صدیق تھے حضرت عمر فاروق پاس نہ تھے فرمایا حضور کی معرفت اور بصارت کا اندازہ دیکھو سراقہ بن مالک کو بلایا گیا فرمایا سراقہ بن مالک آئے ہاتھ کے اوپر کسرا کے کنگن پہنا دیے گئے کسرا کا تاج پہنایا گیا کسی شخص نے کہا سونا مرد کے لیے حرام ہے مصطفیٰ کی زبان مقدس سے نکلا تھا ہجرت کی رات آقا نے فرمایا تھا میں سراقہ بن مالک کے ہاتھوں پہ کنگن دیکھ رہا ہوں فرمایا عمر فاروق تو محمد کی زبان سے نکلی بات کو پورا کر رہا ہے
صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوانوں اور بزرگوں، ہجرت کی رات کی بہت سی باتیں، بہت سے واقعات آئندہ جمعۃ المبارک میں ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اقدس ہے، اللہ ہمیں حضرت بکر صدیق سے سچا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا